بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بیان کیا کہ میرے رب نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو، کفار کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ فرمایا کہ وہ تمہارے سامنے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پیچھے سے تمہارے بغض میں اتنے پک چکے ہیں کہ وہ انگلیاں چباتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بلائی یا اچھائی ملتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، میرے رب نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ ان کا جو مکر ہے، ان کا جو غیظ اور ان کا جو غصہ ہے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ ان اللہ بما تعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، یہاں ذکر ہو رہا ہے غزوہ بدر کا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے میرے محبوب یاد کرو کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، فرمایا کہ آپ مومنین کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ کس کے لیے؟ جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، فرمایا کہ جب دو گروہوں نے بزدلی کرنا چاہی، جب ان کا یہ ارادہ بنا کہ وہ پھر جائیں، بزدل ہو کر واپس چلے جائیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، جنگ احد کو عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا تھا، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ورگلا رہا تھا۔ تو جب ورگلا رہا تھا تو وہ بہکاوے میں آ گئے تھے اس کے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تو سمجھ گئے، وہ بچ گئے منافقین کے ساتھ شامل ہونے سے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا، دونوں کا مددگار تھا، اللہ کی مدد سے وہ بچ گئے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یہاں وہ نصرت بیان کی گئی ہے جو اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تھی، جو مدد ملائکہ کے ذریعے میرے رب نے فرمائی۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے دن مدد فرمائی، حالانکہ تم تھوڑے تھے۔ اذلہ قلیل، یعنی سامان بھی قلیل تھا اور تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے، 313 تھے، اور ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر 2 3 سوار ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دوست، یعنی جس اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے تو ان میں 2 اور بھی حصے دار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا راستہ پیدل چلتے، جس کی باری ہوتی اس کو سوار کرتے۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کی، اور ان کے پاس 6 زرہیں 8 تلواریں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس قلت کا ذکر فرمایا اذلہ سے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں، حالانکہ تم تھوڑے تھے، تعداد میں بھی تھوڑے اور قوت کے اعتبار سے، ساز و سامان کے حساب سے بھی ان کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا، تھوڑا تھا۔
فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اے محبوب یاد کرو کہ جب آپ کہہ رہے تھے مومنین کو کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 ملائکہ کے ذریعے، ملائکہ نازل کر کے تمہاری مدد فرمائے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور جب وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں یعنی دشمن، تو فرمایا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب 5000 نشانی والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ تسلی دی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بدر کے مقام پر کہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے بشارت دی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ ان کو کہہ دو پریشان نہیں ہونا، تمہارے ساتھ تم صرف 313 نہیں، تمہارے ساتھ ملائکہ بھی 3000 ہیں۔ یہ ان کی تسلی کے لیے ہے۔ ویسے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہوتا ہے۔ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ آیا اور اس نے تحت الثری سے اس بستی کو اٹھایا اور آسمانوں پہ جا کے الٹ دیا تھا۔ ایک فرشتے کا کام ہے، ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔ یہاں جو 3000 اور 5000 کا ذکر کیا گیا، یہ مومنین کو تسلی دینے کے لیے کیا گیا کہ ایک فرشتے کا یہ کمال ہے کہ وہ بستی کو الٹ کے رکھ دیتا ہے، ہواؤں پہ آسمانوں پہ اٹھا کے لے کے اسے الٹ سکتا ہے، تو آپ کے ساتھ تو 3000 ہیں۔ فرمایا اگر اس طرح صبر سے ڈٹے رہو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، دشمن سے نہیں ڈرو گے، اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت 5000 نشانی والے ملائکہ کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور وہ نشانی والے کون تھے؟ ان کے سروں پر سبز امامہ، یہ نشانی تھے ان کی، جو میرے رب نے مصومین سے ان کی نشانی کا ذکر کیا ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، فرمایا یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سنا دے، یعنی یہ جو ملائکہ کا نزول یہ تسلی اور بشارت خوشخبری کے لیے کہ مومنین جو ہیں ان کو اللہ خوشخبری سنا دے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دلوں کو اس کے ذریعے اطمینان مل جائے، کہ حوصلہ تسلی ہو کہ ہمارے ساتھ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ملائکہ بھی ہیں، اگر کچھ ہوگا تو ملائکہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فرمایا جو نصرت ہے، جو مدد ہے، وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔